اور اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہونے والے، لیکن ایک دن حضور نے سوچا مجھے جانا ہے مسجد میں اور بہت ضروری بات کہنی تھی۔ ممبر کے پہلی سیڑھی پر تشریف رکھ اور فرمایا اگر مجھ سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو آج یہ بتا دیں۔ صحابی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ فلاں میدان میں ہم تھے، وہاں سب بندی ہو رہی تھی، اس وقت آپ نے ڈنڈا مار کر مجھے کہا تھا پیچھے اور وہ جو آپ نے میرے پیٹ پر ڈنڈا مارا تھا اس کا بدلہ مجھے دیں۔ انہوں نے فرمایا ضرور بتا دیں۔ چنانچہ وہ آگے آیا، اللہ کے نبی علیہ السلام کھڑے ہو گئے، آخری عمر میں ہیں، بیمار ہیں، کمزور ہیں، مشکل سے مسجد پہنچے ہیں، کسی ناتوانی کی حالت میں کھڑے ہو گئے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ جب آپ نے ڈنڈا مارا تھا تو میرا پیٹ ننگا تھا، آپ پر کپڑا اس وقت ہے، اگر کپڑے کی اوپر سے میں نے ڈنڈا مارا تو بدلہ برابر نہیں ہوگا، آپ کپڑا ہٹائیے۔ صحابہ ہکا بکا تو ہو گئے اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کے دیکھ رہے ہیں کیا یہ حضور سے بدلہ لے گا، کیا یہ حضور کے مبارک پیٹ پر ڈنڈا مارے گا؟ سلام محمد رسول اللہ کو اللہ اکبر۔ اور اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہونے والے تھے۔ صحابہ کو محسوس ہو چکا تھا اب اللہ کے نبی دنیا میں رہنے والے نہیں ہیں، کئی مرتبہ کھل کر اعلان کر چکے تو لوگوں میں رخصت ہونے والا ہوں۔ حضور اب مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے بھی نہیں آ پا رہے اور مسجد میں دوسرا امام طے کر دیا گیا تھا، لیکن ایک دن حضور نے سوچا مجھے جانا ہے مسجد میں اور بہت ضروری بات کہنی ہے۔ چنانچہ تشریف لائے، اس حال میں چل کر کے آئے کہ اب چل نہیں پا رہے تھے، آہستہ آہستہ پاؤں اٹھا کر کے تشریف لائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں ہم نے دیکھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جا رہے ہیں اور زمین پر نشان لگ رہے ہیں کیونکہ پاؤں اٹھا نہیں پاتے، اور ایک ہاتھ تھا ایک صحابی کے کندھے پر، دوسرا ہاتھ تھا دوسرے صحابی کے کندھے پر، ایک ہاتھ تھا حضرت عباس کے کندھے پر، وہ حضور کے چچا ہیں، دوسرا ہاتھ تھا حضرت علی کے کندھے پر، وہ حضور کے داماد بھی ہیں اور چچیرے بھائی بھی ہیں۔ آہستہ آہستہ چل کر کے مسجد میں پہنچے، ممبر کے پہلی سیڑھی پر تشریف رکھ اور فرمایا اگر مجھ سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو آج یہ بتا دیں۔ کون حکمران کہہ سکتا ہے، کون اقتدار والا کہہ سکتا ہے، کون باپ اپنے بیٹوں سے کہہ سکتا ہے اگر میرے بیٹوں اگر میرے ذریعے سے تم کو کوئی تکلیف ہوئی تو بدلہ لے لو؟ کون شوہر اپنی بیوی سے کہہ سکتا ہے؟ محمد رسول اللہ تمام صحابہ میں کھڑے ہوئے اگر میرے ذریعے سے کبھی کسی کو تکلیف پہنچی ہو آج یہ بدلہ لے لو۔ چنانچہ ایک صحابی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ فلاں میدان میں ہم تھے، وہاں سب بندی ہو رہی تھی، اس وقت آپ نے ڈنڈا مار کر مجھے کہا تھا پیچھے ہٹ جاؤ، وہ جو آپ نے میرے پیٹ پر ڈنڈا مارا تھا اس کا بدلہ مجھے دے دیجیے۔ تمام صحابہ ہکا بکا تو ہو گئے اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کے دیکھ رہے ہیں کیا یہ حضور سے بدلہ لے گا، کیا یہ حضور کے مبارک پیٹ پر ڈنڈا مارے گا؟ وہ کھڑا ہے۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، میں نے واقعی تم کو اس وقت مارا تھا لیکن مارنے کا ارادہ تو نہیں تھا نا، میں تو کہہ رہا تھا پیچھے آ جاؤ، تم تھوڑا صف میں آگے بڑھے ہوئے تھے، میں نے ڈنڈے سے کہا تھا پیچھے ہو جاؤ، بالکل ایسے جیسے پریئر میں ٹیچر بچوں کے بیچ میں سے ہوتا ہے اور بچوں کو کہتا ہے بیٹا تھوڑا ادھر ہو جاؤ، بیٹا تھوڑا آگے ہو جاؤ، یہ تو ہوتا ہے۔ کبھی آپ تھپڑ مار کے بھی آگے پیچھے کر دیتا ہے تو مارنا تھوڑے انٹینشن مارنا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں اگر کوئی چھڑی تھی اور آپ نے کہا ذرا پیچھے ہو جاؤ، یہ جو پیٹ پر ڈنڈا لگا ہے یہ مارنے کا ارادہ نہیں تھا، مگر اس شخص نے کہا اسی کا مجھے بدلہ چاہیے۔ حضور نے فرمایا ضرور بدلہ لیں۔ چنانچہ وہ آگے آیا، اللہ کے نبی علیہ السلام کھڑے ہو گئے، آخری عمر میں ہیں، بیمار ہیں، کمزور ہیں، مشکل سے مسجد پہنچے ہیں، کسی ناتوانی کی حالت میں کھڑے ہو گئے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ جب آپ نے ڈنڈا مارا تھا تو میرا پیٹ ننگا تھا، آپ پر کپڑا اس وقت ہے، اگر کپڑے کے اوپر سے میں نے ڈنڈا مارا تو بدلہ برابر نہیں ہوگا، آپ کپڑا ہٹائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کرتا اوپر اٹھایا اور اس کے بعد پھر وہ آگے بڑھ کر کے اس جگہ پر اس نے بوسہ لیا اور خوب بوسے لینے کے بعد کہا مجھے تو یہ بدلہ لینا تھا، آپ دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، یہ سعادت مجھے کہاں مل سکتی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اگر کسی کا پیسہ میرے ذمہ ہوگا آج ہی لے لو۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ میرے 3 درہم آپ کے ذمہ باقی۔ فرمایا کیسے؟ ان کا فلاں جگہ پر یہ ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا ہاں یہ بات صحیح ہے، واقعی تمہارے 3 درہم میرے ذمہ باقی ہیں، شاید یا تو مجھے خیال نہیں رہا کہ میں نے ادا کر دیے ہیں یا میں نے کسی کو کہہ دیا تھا ادا کرنے کے لیے، اس ادا نہیں کیے ہوں گے، بہرحال جو بھی ہوا ہو تمہارے 3 درہم میرے ذمہ باقی ہے۔ فرمایا قسم جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی کا نام ہے، حضرت عباس کے بیٹے کا نام قسم، عبداللہ بن عباس کے بڑے بھائی کا نام تھا فضل، چھوٹے بھائی کا نام تھا قسم۔ فرمایا قسم ان کے 3 درہم ادا کر دینا۔ میرے بھائی ہمارے نبی کا رویہ انسانوں کے ساتھ ایسا تھا، ہمارا رویہ بھی ایسا ہی ہونا چاہیے، نہ ہماری زبان کسی کو تکلیف پہنچے، نہ ہمارے رویوں سے کسی کو تکلیف پہنچے، نہ ہمارے قلم سے کسی کو تکلیف پہنچے۔
محمد رسول اللہ رحمت للعالمین تھے، اور رحمت ہی رحمت تھے، اور یہ رحمت انسانوں کے لیے بھی تھی، جانوروں کے لیے بھی تھی، مردوں کے لیے بھی تھی، عورتوں کے لیے بھی تھی، اپنوں کے لیے بھی تھی، اور دشمنوں کے لیے بھی تھی۔